اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں ہند بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات جاگے تو فرمایا سبحان اللہ، آج رات کیا کیا بلائیں اتری ہیں، اور ساتھ ہی رحمت اور عنایت کے کیسے خزانے نازل ہوئے ہیں۔ ان حجرے والیوں ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کو کوئی جگانے والا ہے؟ افسوس کہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1126۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ علی بن ابی طالب نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات ان کے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھو گے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری روحیں خدا کے قبضے میں ہیں، وہ جب چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا۔ ہماری اس عرض پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن واپس جاتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ران پر ہاتھ مار کر سورہ کہف کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے کہ آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1127۔ امام مالک نے ابن شہاب زہری سے بیان کیا، ان سے عروہ نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کام کو چھوڑ دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا کرنا پسند ہوتا، اس خیال سے ترک کر دیتے کہ دوسرے صحابہ بھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر عمل شروع کر دیں اور اس طرح وہ کام ان پر فرض ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کی نماز کبھی نہیں پڑھی، لیکن میں پڑھتی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1128۔ عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب زہری نے، انہیں عروہ بن زبیر نے، انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی۔ صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ نماز پڑھی۔ دوسری رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز پڑھی، تو نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ تیسری یا چوتھی رات تو پورا اجتماع ہی ہو گیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات نماز پڑھانے تشریف نہیں لائے۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جتنی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے میں نے اسے دیکھا، لیکن مجھے باہر آنے سے یہ خیال مانے کر رہا تھا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ یہ رمضان کا واقعہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1129۔ زیاد بن علاقہ نے بیان کیا کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم، یا یہ کہا کہ پنڈلیوں پر ورم آ جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا تو فرماتے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1130۔